یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اور اسی چیز کے پیش نظر محدثین مفسرین محققین نے لکھا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان 6 پشتوں تک کا نام یاد ہو. آپ کے والد حضرت عبداللہ، دادا حضرت عبد المطلب، آپ کے پردادا حضرت ہاشم، اور اس سے اوپر عبد مناف، اس سے اوپر قصی، اور اس سے اوپر بن کلاب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، یہاں تک ایک مسلمان کے لیے نام یاد رکھنا ضروری ہے. 6 پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا شجرہ نسب حضرت آدم علیہ السلام تک پھر ایک ہے. لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو پڑھنے کا، آپ کے خاندان کو پڑھنے کا، آپ کے شجرہ نسب کو پڑھنے کا، آپ کا شجرہ نسب کو یاد کرنے کا وقت ہی نہیں ہے. کیوں؟ میں نے اور آپ نے 12 ربیع الاول جس طرح گزارنا ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اور افسوس یہ، تکلیف یہ کہ ہم 12 ربیع الاول کو ہر غلط کام کر گزرتے ہیں، وہ بھی نبی کے نام پر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر کر گزرتے ہیں. افسوس یہ ہے. اس لیے عالم دنیا یہ پریشان ہے کہ یہ کیسی قوم ہے کہ اپنے نبی کی ولادت نہیں، وفات پر خودکشی منا رہی ہے. کیوں کہ 12 ربیع الاول کو جہاں آپ کی ولادت کا تذکرہ وہاں وفات کا بھی تذکرہ، دونوں چیزیں ہمارے سامنے. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں وفات کو نہیں ولادت کو سامنے رکھ رہا ہوں، تو پھر صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام کی زندگی کو پڑھ لیجئے. ان کی زندگی میں یہ مہینہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آیا. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام کی زندگیاں گواہ کہ ان کی زندگیوں میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12 ربیع الاول کا دن آیا، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ کچھ بھی نہیں کیا. اگر انہوں نے کیا تو عبادت و ریاضت میں اضافہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، حدیث مبارکہ فرمایا کہ میں اپنی ولادت کے دن روزہ رکھتا ہوں. میری ولادت پیر کو ہوئی، فرمایا میری ولادت پیر کو ہوئی، میں پیر والے دن روزہ رکھتا ہوں. اور حدیث میں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام کی بھی عادت مبارکہ تھی، ہر پیر اور جمعرات کو روزہ، ہر مہینے کی اسلامی 13، 14، 15 کو روزہ. تو گزشتہ مہینہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم عجیب قوم ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن آیا تو روزہ رکھنے کی بجائے یہ قوم سب سے زیادہ کھاتی ہے، اور وہ بھی آقا کے نام پر. اور 10 محرم کو جب روزہ رکھنے کا دن آیا تو ہم نے نواسہ رسول جگر گوشے بطور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر سب سے زیادہ کھایا. یعنی ان کی شہادت ان کو پانی نصیب نہیں اور ہم کھا پی رہے. 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام روزے کا اہتمام کرتے تھے پیر والے دن، اور ہم آپ کی ولادت کے نام پر سب سے زیادہ کھا پی رہے. تو درخواست یہ ہے کہ یہ دن معمولی نہیں ہے، یہ دن عبادت و ریاضت کے، لیکن اس طریقے پر جیسا کہ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام نے اس دن کو گزارا. لیکن ہم اپنے ماحول معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آقا کی ولادت کے نام پر صرف جھنڈیوں کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں. حالانکہ وہ لاکھوں روپے کسی غریب کا کاروبار، کسی یتیم بچی کی شادی ہو جائے تو کتنا فائدہ ہو جائے. اور وہ بھی جھنڈی، اور اس میں بھی آقا کا نام، تھوڑے دنوں کے بعد وہی آقا کا نام لکھا ہوا وہی جھنڈی گرے گی، صفائی کرنے والا آئے گا، وہ اسے کوڑے میں پھینکے گا، گٹر میں پھینکے گا، کہیں پھینک دے گا. اور یہ گستاخی میں اور آپ خود جان بوجھ کر رہے ہیں، ہماری اولاد کر رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے سب کچھ ہو. اور گزشتہ سالوں میں آپ دیکھ رہے آقا کی ولادت کے نام پر 12 ربیع الاول کے دن نوجوان نسل ڈانس کرتی ہوئی نظر آئی. لڑکیاں لڑکے بن سنور کر سج دھج کر گلیوں میں گھومتے ہوئے نظر آئے. یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ انہوں نے ایسا کچھ کی ہی نہیں تھا.
اور گزشتہ سال جب رشتے سے پیوستہ سال ملتان کے اندر ایک لڑکی کو بنا سنوار کر سجا کر سٹیج پر بٹھا کر نعوذ باللہ سمجھ لو کہ اس کی پوجا کی گئی، اس کے ارد گرد گھوما گیا، طواف کیا گیا۔ ایک عورت وہ قرآن پڑھے تو اس کی قرآن کو سننا گناہ ہے، تو اس کو دیکھنا یا اس کی زبان سے نعت کو سننا یہ کہاں سے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میری اولاد کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، نئی نسل کو سمجھائیں یہ آقا کی ولادت یا وفات کا دن جیسا بھی ہے، یہ ہم نے عبادت و ریاضت کر کے اس دن ہمارا ٹارگٹ ہو کہ ہماری نماز کوئی نہ چھوٹے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن سب سے زیادہ ہم نماز چھوڑتے ہیں۔ ٹارگٹ ہو بھی آج ہم نے قرآن کا اتنا حصہ پڑھنا ہے، لیکن اس دن ہم دیکھتے ہیں قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ ٹارگٹ ہو کہ یہ آقا کی ولادت کا دن ہے، میں نے آج 1,00,000 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، لیکن وہ درود مسجد میں یا گھر میں بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے، بازاروں میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات میں اللہ کو سب سے بری جگہ بازار ہے، سب سے محبوب جگہ مسجد ہے۔ جو سب سے بری جگہ ہے اللہ کو، وہاں اللہ کی رحمت برس نہیں سکتی، آپ ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں جھنڈیاں لگا دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، مسجد اور اپنے گھر کو آباد کریں، اپنے چہرے کو سجائیں، اپنے جسم کو آباد کریں، اپنے جسم کو سجائیں، پھر دیکھیں کہ کیسے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو کہا سنا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا۔ مظفر دی مشیرہ فوت ہو گئی۔ کون؟ مظفر دی پہن کیڑی